مدینے کی ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ، سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کی میت کو دیکھوں، میں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا ہے، تو دیکھ سکتی ہے، جا۔ وہ میدان میں ڈھونڈنے لگی تو جوان بیٹا شہید ہوا ہے، میدان میں پڑا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے تو گھر میں ماتم شروع ہو جائے گا، کیا سے کیا ہو جائے گا۔ وہ خاتون آتی ہے اپنے بیٹے کو دیکھ کر، بہت تیز چیخنا چلانا نہیں کرتی، جبہ اٹھا دیا بیٹے کا اور اس کے بعد جسم کو پلٹ دیا، الٹا کر کے پیٹھ کے پیچھے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ماں ہے، اپنے بیٹے کے جسم پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہے، کہتی ہے اللہ تیرا کرم ہے، میرے بیٹے کو تو نے قبول کیا، تیرے نبی کی حفاظت میں میرا بیٹا گیا۔ کسی صحابی نے اس خاتون سے پوچھا اماں جان یا آپ اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہو، انتقال ہو چکا، شہید ہے، ان کا جبہ اٹھا رہی ہو، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر رہی ہو۔ سنو میرے عزیز، وہ مدینے کی خاتون کہتی ہیں بات یہ ہے کہ جب یہ میرا بیٹا گھر سے جا رہا تھا میں نے اس کو ایک نصیحت کی تھی، کہا تھا کہ بیٹا جتنا بھی سخت وقت آ جائے، کوئی بھی ایسی سچویشن آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنا مت، چاہے جیسی بھی ڈینجر سچویشن آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر تو بھاگتے ہوئے پیچھے سے مارا گیا تو یاد رکھنا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ ماں اپنے بیٹے کو کہہ کر کے بھیجی ہے جنگ میں، یہ نہیں ہے کہ چوری سے آ گیا تھا بیٹا، ماں نے بھیجا تھا۔ اور یہ ماں کہتی ہے آج مجھے پتا چلا کہ جنگ احد میں بہت ڈینجر سچویشن ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، مسلمانوں کے اوپر تکلیف زیادہ آ گئی، تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگا تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا، مجھے ٹینشن تھا، اور میں بھاگی بھاگی آئی مدینے سے اور پتا چلا کہ نہیں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، بھاگا نہیں ہے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، شہید تو ہو گیا ہے لیکن بھاگتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ رہا تھا، تب کسی نے مارا تو نہیں، اسی لیے میں میدان میں آ کر اس کا جبہ اٹھا کر پیٹھ پر دیکھ رہی تھی کوئی زخم کے نشان ہے کہ کسی نے پیچھے سے تیر مارا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کے پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، جتنے بھی زخم کھایا ہے سینے پر زخم کھایا۔ وہ ماں کیسی تھی جو اپنے بیٹے کی شہادت کو بھی یہ طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ لڑتے ہوئے مرا ہے یا بھاگتے ہوئے مرا ہے۔ مدینے والے لوگ تھے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ایک عورت اور ہے مدینے کی، توجہ چاہتا ہوں، ہمارے گھر میں دور دراز تک بھی ہم ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ میں جا رہے تو ایک عورت آئی مدینے کی، اس کے ہاتھ میں صرف 1.5 سال کا بچہ ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیجیے۔ کہا 1.5 سال کے بچے کو کوئی جنگ میں بھیجے گا؟ 1.5 سال سے 2 سال کا بچہ ابھی چلنے کے قابل بھی ہوا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا کیا جائے، اس کو کیوں لے کر کے آئی؟ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ مدینے کی ہر عورت فخر کے ساتھ اپنے بیٹے، اپنے شوہر یا اپنے بھائی کو بھیج رہی ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک جنگ میں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی میرے باپ کوئی نہیں رہ گئے، صرف یہ 1.5 سال کا بچہ میرے پاس ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کو ہی لے کر کے آؤں حضور کی بارگاہ میں، کہا اس کا کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، جب بھی میں یہ یاد کرتا ہوں تو روحتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینے کی عورتوں کا ایمان کیا تھا، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے میرا بیٹا لڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے اپنے صحابہ کے ہاتھ میں میرے بچے کو دے دے، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے تو بچانے کے لیے میرا بچہ ڈھال تو بن سکتا ہے۔ اس
اس کو اٹھا لے صحابہ، کفار و مشرکین کی طرف سے تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بچے کو لیا نہیں گیا، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے آنسو نکل آئے۔ اسی لیے مدینے سے میرے آقا اتنی محبت کرتے تھے کہ وہاں کے گھر گھر سے میرے آقا کی قربانی کی خوشبوئیں آتی تھی۔ ہر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور تھا۔ آج میرے عزیزوں، تھوڑی سی مصیبتوں پر ہم کیا کیا کہہ جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیفوں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ ہیں